السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک شروع کے 4 رکوع آیت نمبر 41 تک ہم ترجمہ تفسیر سمجھ چکے۔ آج اگلے 2 رکوع 5واں اور 6واں آپ کے سامنے آیت نمبر 42 سے میں ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 پارہ نمبر 24۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 42 سورہ زمر۔ اللہ نے کہا اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ مطلب جان، شعور اور روح جو ہیں یہ وفات کبریٰ کہلاتی ہے۔ نیند جو ہے روح قبض کر کے واپس نہیں بھیجی جاتی جب موت آ جائے۔ تو جن کی موت آتی ہے تو انہیں تو روک لیتا ہے اللہ پاک۔ بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا سوتے سوتے رہ گئے، انہیں اللہ روک لیتا ہے اپنے پاس۔ تو نیند کے وقت شعور بھی قبض کر لیتا ہے اللہ میاں، اور یہ وفات صغریٰ کہلاتی ہے نیند جو ہے، اور موت جو ہے وہ وفات کبریٰ کہلاتی ہے۔ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا۔ جو اللہ سلا کے اٹھا رہا ہے وہی ایک دن ہمیشہ کے لیے سلا کے اور آخرت میں اٹھائے گا اور ہم سے حساب کتاب لے گا۔ مطلب یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کا حکم لگ چکا ہوتا ہے، موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، انہیں روک لیتا ہے اللہ پاک اپنے پاس، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مطلب شعور واپس کر دیتا ہے۔ سورہ انعام 60 میں بھی یہ بات آئی تھی، اور فرمایا غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا اللہ پاک۔ جب یہاں وہ آپ یہ دیکھیں گے نیند کی حالت میں آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بہت سارے لوگ قتل ہوئے کیونکہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، شعور ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ شعور واپس لے کے دوبارہ شعور دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے وفات صغریٰ سے، تو قیامت میں بھی جو مردہ ہوں گے لوگ انہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 43، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے پھر ٹوکا ہے کہ شفاعت کا جو اختیار ہے وہ عذاب کم کرنے کا، اس کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھی ہے، مطلب سفارشی۔ اور یہ کہا کہ نہ یہ عقل رکھتے ہیں اور انہوں نے کوئی اختیار نہیں ہے۔ پتھر ہیں، مطلب جو بت ہیں یا مزار ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی قسم کی کوئی شفاعت کا، وہ تو پتھر ہیں۔ ان میں کہاں سے عقل آئے گی؟ نہ شعور ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ کوئی شعور ہے، تو یہ کیسے سفارش کر دیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پوچھا کہ جو تمام اختیار رکھتا ہے وہ اللہ ہے، کوئی نہیں کر سکے گا سفارش وہاں اللہ کی اذن کے بنا۔ میں نے بتایا آیت الکرسی میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، کوئی کسی سفارش نہیں کر سکتا، اور کوئی سفارش کرنے کی کوشش بھی کرو تو اللہ مختار عام ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس پہ ہے، کسی کا زور تو اس پہ چل نہیں سکتا۔ کوئی وہاں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے اسے، یہ بہت شریف آدمی ہے، کوئی اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ آج تو ہم اختیار دے رکھا اللہ نے ہمیں کہ ہم ایک کو مان کے
ایک کے ہو جائے تو آخرت میں سارے اختیار والا ہمیں بچا لے گا. لیکن اگر وہاں ہم اسی طرح سے شرک کفر یا بدعت کے ساتھ گئے تو وہاں ہماری ایک نہیں چلے گی. پھر اللہ مختار عام ہوگا اور وہاں پھر اسی کے حساب سے ہمارے حق میں یا خلاف فیصلے ہوں گے. تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ وہاں مختار اللہ ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. مطلب پھر صرف اسی کو ہی راضی کیا جائے. جب اسی کی طرف لوٹ کے ہمیں جانا تو کسی سفارشی کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، ڈھونڈنا ہی نہ پڑے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہمارے لیے بہت ہو. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. مطلب توحید کی بات کرنے سے منافقوں کا، کافروں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں. مطلب جھوٹے معبودوں کا ذکر ہوگا تو بہت خوش ہوں گے. فلموں کا، ڈراموں کا، گمراہی کی باتوں کا، گناہوں کی باتوں کا ذکر ہو، چرچے ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، پورا ٹائم نکال دیتے ہیں. لیکن جہاں توحید کی بات ہو، ایک اللہ کی بات ہو، تو ان کے دل جو ہیں وہ نفرت کرنے لگتے ہیں. جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جائیں گے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیر اللہ کا ذکر ہو، فالتو باتوں کا، غیر معبودوں کا یا بزرگوں کا، پیروں کا، ان کے بارے میں جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کے ذکر سے جو ہے ایسے لوگ جو کافر ہوں یا مشرک ہوں یا بدعتی ہوں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے اسے ہی زندگی کو اصل سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان میں ہی دل لگانے لگتے ہیں. اور اگر اللہ کا ذکر ہو تو وہاں دل جو ہے بیٹھنے لگتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور دلوں پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ان پہ اللہ کی بات، سچی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں، مطلب جن میں اختلاف کر رہے. تو ہی کیونکہ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو ہی ان میں فیصلہ فرمائے گا. یہ آیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے اس میں یہ آیت پڑھتے تھے. آیت نمبر 47. اگر ظالم ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں اور ان کے سامنے اللہ کی طرف وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہوں نے نہ کیا ہوگا. یہاں اللہ نے کہا کہ سزا سے بچنے کے لیے جیسے انسان پیاس سے تڑپ رہا ہو، مر رہا ہو تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایسی قیامت میں مثال دی گئی کہ وہاں ان کے پاس اگر ساری زمین کے خزانے بھی ہوں، آسمانوں کے خزانے بھی، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مثال کے لیے اللہ نے کہا تو وہاں کوئی دولت نہیں ہوگی، لیکن جو ہے اگر ہو بھی تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سورہ آل عمران کی 91 نمبر آیت میں بھی یہ بات آئی اور سورہ بقرہ کی 48 نمبر میں بھی یہ بات آئی تھی. اور یہاں کہا اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہیں ہوگا. مطلب ایسے عذاب کی شدت ہولناکی ہوں گی جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مطلب یہاں غافل رہتے ہیں دنیا میں تو وہ عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا اور انہیں وہاں اسے بھگتنا پڑے گا. وہاں فدیہ قبول نہیں ہوگا. اسی کی مثال یہاں اللہ نے دی. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، مطلب ان کی سزائیں، وہاں جو عذاب ان کے اوپر آئیں گے، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. مطلب یہاں کہتے تھے نا عذاب لا کے دکھاؤ، جسے ناممکن سمجھ کے یہاں مذاق اڑاتے تھے عذاب کی. ہم بھی آج کل ایسے ہی ہیں، ہمارے اعمال سے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کے کسی عذاب کی. تو یہاں اللہ نے اسی کی مثال دی کہ وہ جسے مذاق سمجھ رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ مضمون آیا. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں. مطلب ذرا سا کچھ مل جائے تو اکڑ میں آ جاتا ہے، میری ذہانت، میری عقل، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، میں نے اپنی عقل چلائی، میرا علم بہت تھا، میری محنت بہت تھی، تو میں نے بڑی حکمتوں سے کام لیا جو مجھے یہ سب کچھ ملا. مطلب اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. جیسے قارون نے اپنی دولت کو اپنی محنت کا بتایا تھا، قرآن میں ذکر ہے. اب جو بھی گمراہ ہو کے اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف کرے
تو وہ شیطان، اور جو نعمتوں کو اپنی محنت کو کہے وہ قارون۔ سورہ کہف میں جو باغ والے کا قصہ آیا تھا اس میں یہی جملہ کہا تھا اس نے کہ آج جو ہے یہ سب کچھ میری محنت کا پھل ہے۔ آج کے مادہ پرست لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میری صلاحیت، میری پلاننگ، میری ایجوکیشن کی وجہ سے کامیابی ملی، جبکہ یہ سب آزمائش کا حصہ ہے۔ کتنا ہی کامیاب انسان ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی طاقت والا ہو، کیسی اس کے پاس کرسی ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وہی بات اللہ نے یہاں کہی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ کہ اللہ نے بتایا کہ جو چیزیں میں یہاں دیتا ہوں دنیا میں، چاہے وہ مال و دولت ہو، اور چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ معذوری ہو، اور چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ بدصورتی ہو، مطلب ہر چیز جو ہے، عزت ذلت، ہر چیز یہاں آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، مطلب وہ شکر نہیں ادا کرتے بلکہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ امتحان ہے۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ مطلب جھٹلانے پہ، ناشکری کرنا ان کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں آیا۔ جیسے قارون نے جھٹلایا، ایسے آج بھی جو لوگ ہوشیاریاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی ہوشیاری اور اپنا محنت اور اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے، تو اسے پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور وہ اسے دور نہیں کر سکتے جب وہاں عذاب آئے گا۔ تو ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ مطلب یہاں جو انہوں نے جھٹلایا، ناشکریہ کی، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، قرآن میں ذکر ہے، اور باغ والا بھی برباد کر دیا گیا تھا، جو سورہ کہف کا واقعہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ان تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی برائی بھی اب ان پر آ پڑیں گی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اللہ کی سزا کو ٹال نہیں سکتے، تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اپنی کمائی کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ رزق بندھوا دیا گیا، ہمارے کاروبار جو ہے وہ جادوگر نے تعبیذ گنڈے کرا دیے۔ تو یہاں اللہ یہ کلیم کرتا ہے کہ کسی کو روزی کشادہ کروں، کسی کو تنگ کروں، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ مطلب رزق کی تنگی ہو، کشادگی ہو، ہماری جو محنتیں ہیں وہ سب اللہ کے کرم سے ہیں، ہماری آزمائش کا حصہ ہیں۔ ہماری شکلیں ہوں، ہمارے عمل ہوں، ہماری نسب کی بنا پہ نہیں ملتے ہمیں، بلکہ اس کی مرضی پہ ہے، فیصلے وہی کرتا ہے اللہ رب العزت ہر چیز کے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مطلب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش کا حصہ ہے۔ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں میں بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پر امید آیت ہے، جس کا حوالہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بار بار دے چکا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے خوشخبری دی ہیں کہ اے نبی انہیں بتا دے جو مایوس ہو گئے گناہ کر کر کے، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ انہیں معافی نہیں ملے گی، تو انہیں یہ بات کہہ دے کہ وہ بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو وہ کریں گے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو یہاں اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ اب تک کی زندگی جو غفلت میں ان کی گزری ہے، انہوں نے جو ظلم کیے اس پہ جو ہے اگر انہیں ندامت ہو جاتی ہے اور یہ ایمان میں آ جاتے ہیں، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو یہ مایوس نہ ہوں، اور میں انہیں معاف کرنے والا ہوں۔ مطلب ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا تھا، بڑے تڑپتے تھے، ایک کے بدلے ایک وادی یا غلام جو ہے وہ آزاد کرنے کا حکم آیا تھا۔ یہ آیت نمبر
سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 87 ہے اس میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ پر امیدی جو ہے یہ فرض ہے، مایوسی کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم اگر گناہ اور توبہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا اور تمہارے بدلے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، ندامت ہوگی اور پھر توبہ کرے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا۔ حدیث پاک میں خطا کار سب ہیں مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ انسان اگر گندا ہو جاتا ہے تو نہاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جیسے کیچڑ میں گر جائے یا کوئی گندگی لگ جائے تو آدمی نہا دھو کے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے۔ بار بار گندے ہوتے ہیں تو بار بار نہائیں، بار بار توبہ کریں۔ ایک بار کچھ کافر مشرک جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم بہت گناہ گار ہیں، زانی، قاتل ہیں، تو کیا ایمان میں آنے پر ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور بہت سے صحابہ جو ہیں انہیں اس آیت سے بڑی تسلی ملی تھی۔ تو یہ جو ہے اگر ہم خلوص دل کے ساتھ توبہ کریں تو بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسی نافرمانی ہو، گناہ ہو، اسلام سے پہلے بہت گناہ کیے ہوئے ہوتے، صحابہ اکرام کیسے کیسے گناہ کر کے، قتل و غارت ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود کا کام تھا، زنا کاری تھی، یہ سب حضور کی بارگاہ میں جب آئے اس کے بعد پھر سب معاف ہو گئے ان کے گناہ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49-50 میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اللہ کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی معافی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو 100 قتل کر کے ایک آدمی آیا تھا اس کی توبہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اسے 100 قتلوں کے بعد بھی معاف کر دیا تھا جب وہ اس زمین کی طرف چلا جو نیکی کی زمین تھی۔ تو یہ سب جو ہیں اگر ہم حرام کام، بڑے گناہ، نافرمانی چھوڑ دیں اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں اور اپنا دل، دماغ، دھیان اللہ کی طرف لگا لیں تو تمام ہمارے پچھلے گناہ ایسے دھو دیے جاتے ہیں جیسے موبائل میں سے ہم پچھلے میسیج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایسے اللہ کے موبائل میں سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن خلوص ہونا چاہیے اندر، کیونکہ اللہ کو معاذ اللہ کوئی بیوقوف تو بنا نہیں سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں، بار بار توبہ بھی کرتے رہیں۔ ایک بار آپ نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کے بعد پھر آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ پورا بھروسہ اللہ کی مغفرت پہ اور اس کی معافی پہ ہونا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس نے بہت خوشخبری اپنے رسول کے ذریعے بھی دی، اور قرآن کی یہ آیت تو آپ کے سامنے ہے ہی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بہترین مطلب پر امیدی کی بہترین آیت ہے قرآن کی۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ مطلب موت جو ہے وہ قیامت ہے ہماری اور اختیار ختم ہو جائے گا، وہی عذاب ہے سب سے بڑا کہ اگر ہم حالت گناہ میں مر گئے تو پھر حالت گناہ میں ہی اٹھیں گے۔ میرے استاد تھے واصف علی واصف صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کوشش یہ کرو کہ حالت توبہ میں مرو، حالت گناہ میں نہ مرو۔ تو اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کے 2-4 پل بعد ہی آپ کی موت ہو گئی تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 100 قتل کر کے آیا تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو گناہوں کی بستی ہے، گناہ گار بہت زیادہ ہیں، تو اس بستی کی طرف جا اور وہاں جا کے توبہ کر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بہت واضح صحیح حدیث ہے۔ تو وہ اس طرف چلا تو پہلی ڈیتھ آ گئی ہو گئی اس کی، اللہ نے روح قبض کر لی۔ موت کے بھی فرشتے جو تھے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے، کیونکہ اسے ندامت ہوئی تھی اور وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو نپائی شروع کر دی گئی زمین کی کہ بھئی ناپو کہ اگر واقعی گناہوں والی بستی اس کے زیادہ قریب ہوئی تو یہ دوزخ میں جائے گا، اور جو نیکی کی بستی اگر زیادہ قریب ہوئی تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو، ادھر کی زمین کو چھوٹا کر دیا، جو گناہوں کی زمین تھی اسے بڑا کر دیا، گناہوں والی زمین کو بڑا کر دیا، نیکی زمین کو چھوٹا کر دیا، اور اس کا جو ہے وہ جنت کا فیصلہ اسے قرار دیا گیا، کیونکہ وجہ اس کی ندامت تھی۔ تو اگر آپ کے دل میں ندامت ہے اور آپ کی موت بھی آ گئی، کتنے آپ نے گناہ کیے ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے فیصلہ جو ہے، اور یہ حدیثوں سے اور سے بھی ثابت ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ صحابی تو بعد میں کہلائے، انہوں نے کہا جی اگر میں ایمان میں آ جاؤں
تو یہ جو جہاد ہو رہا تو کیا مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے گا؟ کہ ہاں، گنا کھا رہے تھے یا کوئی ٹہنی تھی ان کے ہاتھ میں، کوئی پھل ول کھا رہے تھے، وہیں پھینکی اور کلمہ پڑھ کے کود گئے اور ان کو وہیں شہادت مل گئی. کوئی نماز نہیں، کوئی غسل نہیں، کچھ نہیں، اور وہاں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا. تو ایک بار سچے دل سے توبہ کی تو اس کے بعد پھر اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. تو تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، مطلب موت آ جائے اس کے بعد تمہارے اختیار ختم ہو جائے، توبہ کی تمہیں مہلت ہی نہ ملے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. یہاں اللہ نے کہا کہ بہترین چیز کی پیروی کرو، یعنی کہ بہترین کلام قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ایک حدیث میں اور قرآن میں بھی، اور یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشی مناؤ کہ قرآن ایسی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی پیروی جو ہے وہ جھکنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، پلٹنا ہے گناہوں سے. تو یہ بہترین کلام ہے. قرآن میں تو رخصت بھی ہے، جان بچانے کے، کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی ہے، تو ساری پیروی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. مگر بہترین یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پہ جان دے دے، کلمہ کفر نہ کہے. لیکن صحابہ اکرام سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، جو انہوں نے رخصت بھی اختیار کی اور یہ بھی کیا کہ جان دے دی، کلمہ کفر نہیں کہا. باپ بیٹے تو جو پہلی شہادت تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، ان کی جو پہلی شہادت تھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا بلکہ جان دے دی. اور ان کے بیٹے تھے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا لی. اور جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے پوچھا تیرے دل میں ایمان تھا؟ کہ ہاں ایمان تھا. کہ کوئی بات نہیں. تو دونوں چیزیں جو ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی. تو جو بھی ہم کریں گے دنیا کے لیے تو وہ بہترین ہے ہمارے لیے. دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین چیزیں ملیں نا، تو دین میں بھی ہمیں ویسے ہی بہترین چیزیں چننی چاہیے. دین کے لیے بھی قرآن پہ عمل کرنا، اس سے فیصلے کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہمیں عذاب سے بچائیں گی. اسے تھامنے پہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے کبھی بھی. حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے لوٹ آ، تو لوٹ آ، تو لوٹ آ، بس تو لوٹ آ. اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب ہو. اللہ نے ہمیں چھوٹ تو دے دی. اسی صورت کی شروع کی 7 نمبر آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ راضی نہیں ہے اس بات سے کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھیں. اللہ چاہتا ہے ہم نیکی کی طرف بڑھیں، حالانکہ اس نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے، دے دیے، لیکن چاہت اس کی یہی ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں. کوئی ماں چاہے گی کہ میرا بچہ آگ میں جلے، تو وہ تو اس کی تو مثال دی جاتی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور 70 کی مثال، 70 کا ہنسا جو ہے وہ ان گنت کے لیے ہے. مطلب اللہ کو کوئی گنتی میں تو باندھا نہیں جا سکتا، وہ اتنی محبت کرنے والا ہے. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. مطلب کل افسوس کی بجائے آج توبہ کر لو اور پلٹو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، دنیا میں ہی تمہارا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے. ابھی تو آخرت آئی بھی نہیں. موت کیونکہ قبر میں پہنچتے اگر وہ خدا نہ خواستہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ثابت ہوئی تو آپ کا عذاب یہیں سے شروع ہو گیا اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. مطلب رات میں تم سو اور تمہاری موت آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ لگے. بہت سارے ایسے زلزلے، ایسے سیلاب آئے کہ لوگ سوتے رہ گئے. آیت نمبر 56، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، مطلب بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. مطلب اس ٹائم پھر افسوس ہوگا کہ میں نے توبہ نہیں کی بلکہ میں دنیا کمانے میں، اسٹیٹس بنانے میں لگا رہا، جنت کمانے میں کوتاہی کی میں نے، اللہ کی شریعت کی پابندی میں کوتاہی کی، قرآن پہ نہ چلا. یہ سب چیزیں جو ہیں اس ٹائم آدمی حسرت ہی کرے گا اور بلکہ ایڈمٹ کرے گا کہ میں تو اس ٹائم مذاق اڑاتا تھا جب میں دنیا میں تھا. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسال لوگوں میں ہوتا. مطلب پھر اللہ پہ الزام لگانے لگے گا. ایسا بھی ہے انسان. آج بھی دیکھ لو آپ، بہت ساری اگر آپ پہ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو لوگوں کو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں سنا کہ میں ہی ملا تھا کہ اللہ کو. تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ پھر الزام، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، مگر یہاں تو اللہ نے اختیار دے کے بھیجا، وہاں کہہ ہی نہیں سکتے آخرت میں. یہاں تو منہ سے
کفریہ کلمے یا اس طرح کے جملے نکال دیتے ہیں جو ظالمانہ جملے ہیں، لیکن وہاں نہیں ہم یہ بات کر سکتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں بھی مشرک کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مطلب ہمیں شرک معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ کراتا ہے، اس نے تو ہمیں اختیار دے کے بھیجا۔ شیطان نے بھی تو گمراہی کا الزام اللہ ہی پہ لگایا تھا، قرآن میں آیت ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں جو چیز، تو وہ یہاں دوبارہ لوٹائی گئی بات اور کافروں سے کہلوائی گئی کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت کرتا تو ہم پارسا لوگوں میں سے ہوتے، مطلب اللہ نے تو اختیار دیا بھائی پارسا بن جاؤ۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہیں کاش کہ کس طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا، مطلب اللہ اگر ہمیں دوبارہ موقع دے دے تو ہم پھر دوبارہ سے نیک کام کر کے آ جائیں، مگر یہ سب وہاں حسرتیں ہوں گی، کوئی فائدہ یا فدیہ بالکل نہیں لیا جائے گا وہاں پہ، نہ فائدہ دیا جائے گا۔ آج ماننے میں فائدہ ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی، اختیار ہے، صحت ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کریں، ایمان میں پکا سچا اپنا ایمان لائیں۔ آیت نمبر 59، ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا، اللہ وہاں کہے گا کہ تو نے قول و عمل سے جھٹلا دیا میری آیتوں کو۔ آج ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، تب ہم بچیں گے۔ تو یہاں اللہ ان لوگوں سے یہ کہے گا کہ تو نے انہیں جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں، اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے، متکبر جھٹلانے والوں نافرمانوں میں ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں دعائیں کرنی چاہیے ان آیتوں پہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں۔ ہمیں یہاں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے آگ سے بچا، اس طرح کی آگ سے۔ اور حضور نے تو یہ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آیت نمبر 61، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، مطلب متقین کا بیان، جو متقی بنیں گے یہاں اصل زندگی آخرت کی جو ہے اس میں کامیابی ملے گی، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا۔ مطلب یہاں تو دنیا میں کتنے ہی دکھ اٹھا کے وہ چلے جائیں، جنت میں سکھ ہی سکھ ہوگا، اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ مطلب یہاں ان کی زندگی کتنی غموں میں کٹے، اگر انہوں نے یہاں صبر کر لیا اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھا کہ اسی کی وجہ اسی کی طرف سے ہمیں آزمائش مل رہی ہے، اس کا بدلہ بھی ہمیں دے گا اللہ پاک، تو پھر انہیں جنت کا فیصلہ ہوگا اور وہاں انہیں سکھ ہی سکھ ملے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما۔ آیت نمبر 62، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، مطلب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، نگران بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، اسی کو ہمیں نے حساب دینا ہے۔ آج کی آخری آیت، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ مطلب خزانوں کی جو چابیاں ہیں، زمین کی جو کنجیاں ہیں، زمین میں کتنے خزانے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ صرف سونا ہے، ہیرے جواہرات موتی، سمندر کے جو تہہ میں اللہ رب العزت نے چھپا رکھے، ان سب کی کنجیاں یعنی کہ چابیاں جو ہیں ان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور آیتوں کا انکار کیا وہی خسارے پانے والے ہیں، مطلب کامل ہمیشہ کا خسارہ یعنی کہ جہنم۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان خسارے والوں میں ہونے سے بچا۔ یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 63 تک، وما علینا الا البلاغ۔